بہرحال آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ بائیں واپس نظریہ ارتقاء جو ہے اس کے وہ جو دجل و فراڈ ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے دجل و فریبیہ کھول کر واضح کریں، اسے چاک کریں، غور کیجئے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اگر آپ نظریہ ارتقاء جو اسے سچ مانتے ہیں تو بہت سارے بلنڈر سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدہ کیا ہے؟ پانی کے اندر جو ہے لاتعداد جرثومے وجود میں آتے ہیں، پانی کے اندر لا تعداد جو ہے وہ جرثومے وجود میں آتے ہیں، لا تعداد جرثومے وجود میں آتے ہیں۔ اور نظریہ ارتقاء تھیوری آف ایولیوشن کیا کہتی ہے؟ تھیوری آف ایولیوشن یہ کہتی ہے کہ پیچھے سے پیچھے پانی میں ایک جرثومہ وجود میں آیا، پانی میں صرف ایک جرثومہ وجود میں آیا۔ یہ دونوں چیزیں متصادم، یہ دونوں چیزیں متصادم ہو جاتی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، متصادم کیوں ہوئی؟ متصادم کیوں ہوئی؟ متصادم اس وجہ سے ہوئی کہ جہاں پر حضرت انسان کھڑا ہوا ہے، جہاں پر حضرت انسان کھڑا ہوا ہے، یہ دنیا تبدیل شدہ ہے۔ حضرت انسان نے لاکھوں سال پہلے حضرت انسان وجود میں آیا، لاکھوں سال جو حضرت انسان نے زمین پر تبدیلیاں کی، یہ تبدیلیاں کرتے 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 اس نے زمین کو اور مخلوقات کو اتنا تبدیل کر دیا، اتنا تبدیل کر دیا کہ پورے کا پورا منظر ہی تبدیل ہو گیا۔ اب حضرت انسان نے اپنی تبدیلیاں جو ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے، جو کچھ تبدیل شدہ ہے اسے نیچر مانتے ہوئے، نیچر کا نام دیتے ہوئے یہاں سے سفر سٹارٹ کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہاں سے سفر سٹارٹ نہیں کرنا، یہاں سے سفر ہم تب سٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی بات نیچر پر ہم تب ڈال سکتے ہیں، نیچر کو تب ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، نیچر کی بات ہم تب جو ہے اسے کہہ سکتے ہیں جب ہم اس وقت جس وقت میں ہم موجود ہیں اسے ہم نیچر ثابت کر لیں، اسے ہم نیچر ثابت کر لیں۔ اگر یہ نیچر ثابت نہیں ہوتی تو ہم اس وقت جو بھی ہو رہا ہے اسے نیچر سے منسوب کر ہی نہیں سکتے۔ کر سکتے ہیں منسوب نیچر سے؟ جی بتائیں نا، نہیں کر سکتے۔ لہذا نیچر سے اگر کچھ بھی منسوب کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو پیچھے سے پیچھے نیچر پر جانا ہوگا، پیچھے سے پیچھے نیچر پر جانا ہوگا۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں نظریہ ارتقاء والوں سے، جو چارلس ڈارون کے جانشین ہیں اور جو اس نظریے کے ڈیفینڈرز ہیں، اس کو صحیح ماننے والے، میں ان سے سوال کرتا ہوں ذرا جی، کیوں چارلس ڈارون تو بیچارہ ہے نہیں، کیونکہ اب ڈیفینڈرز ہی موجود ہیں نا۔ جی بالکل، جی ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی جی۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، جب تھیوری آف ایولیوشن جو نظریہ ارتقاء ہے اس کی بنیادی تبدیلیاں ہیں، تبدیلی کا رونما ہونا، تبدیلی کا رونما ہونا، تو یہ جو اس وقت تم نے دیکھا کہ بھائی زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، ہلاکتیں آ رہی ہیں، موسموں کا اتار چڑھاؤ، پھر ہر جاندار مخلوق یا کمزور کو کھا رہی ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ یہ تبدیلی ہے؟ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تبدیلی ہے؟ جب تبدیلیاں ہو رہی ہیں جی جی بالکل، کہیں ایسا تو نہیں ہے تبدیلی ہے؟ کیا شروع سے ہی سلسلہ ایسا چلا آ رہا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں شروع سے، یعنی نیچر جب وجود میں لائی تھی مخلوقات کو ایسا وجود میں نہیں لائی تھی، بلکہ یہ سب کچھ تبدیل شدہ ہے، یہ حضرت انسان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ جی جی سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی۔ تو اگر تو یہ تبدیل شدہ نہیں ہے تو پھر تھیوری آف ایولیوشن سچ ہے، حق ہے، اور اگر یہ تبدیل شدہ ہے تو پھر تھیوری آف ایولیوشن حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے۔ جی جی استاد جی۔ اچھا غور کریں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور پہلو جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ اور آسانی ہو جائے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو موجودہ سائنس ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ سائنس کا معاملہ یہ ہے مشاہدات کی بنیاد پر ثابت شدہ علم، مشاہدات کی بیس پر پرووڈ علم، ٹھیک ہے جی؟ مشاہدات کی بنیاد پر ثابت شدہ علم کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ نے سنا، جو دیکھا، اسے سمجھ لیا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا آج سے پیچھے جائیں تو جو حضرت انسان کو سنائی اور دکھائی دے رہا تھا اسے سمجھا، جو سمجھا اس کے اوپر عمل کر لیا۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے جو سنائی اور دکھائی دے رہا وہ مکمل نہیں ہے، اسے نظر انداز کر دیا، اسے
نظر انداز، اسے نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے جو بچتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ یک طرف ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں، دوسری آنکھ جو ہے وہ کھلی رکھتے ہیں۔ اب اس سے نتیجہ کا نکلتا ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ گویا کہ ذرا یہ دیکھیں، یہ آپ کو یہ سطح زمین ہے، یہ سطح زمین ہے، زمین، اس کو یا آپ سطح زمین مان لیں یا آپ اس کو وہ حد مان لیں جو ظاہر اور باطن کیا ہے۔ اس سے اوپر ظاہر ہے، اس سے اوپر کیا ہے؟ ظاہر ہے، اس سے اوپر ظاہر ہے جی، جی استاد جی، یہ درخت لے لیں جی، یہ حد ہے ظاہر و باطن کی، اس سے اوپر ظاہر ہے اور اس کے نیچے کیا ہے؟ باطل، باطل نہیں، باطن، چھپا ہوا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے، بالکل۔ سائنس کا معاملہ کیا ہے؟ سائنس کا معاملہ یہ ہے کہ سائنس یہاں سے ابتدا کرتی ہے، یہاں سے جو چھپا ہوا ہے سائنس اسے نظر انداز کر دیتی ہے، سائنس اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اب یہ جو ظاہر ہے مشاہدات کی بنیاد پر ثابت شدہ علم، یہ کمپلیٹ مکمل علم ہے؟ جب یہ نامکمل علم ہے تو اس نامکمل علم کی بنیاد پر جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا وہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بتا دیں، بتائیں نا۔ نہیں استاد جی، نہیں، لہذا یہ ہے سائنس کی حقیقت۔ بالکل اسی طرح جو نظریہ ارتقاء ہے، سائنس کو یہ پیچھے جو ہے نا، پیچھے یہ نظر نہیں آ رہا، یہ پیچھے جو ہے یہ نظر نہیں آ رہا۔ سائنس یہاں تنے سے سٹارٹ کر رہا ہے، ایک جرثومہ ہے یہ تنا کہ درخت یہاں سے وجود میں آ رہا ہے۔ سائنس کیا دیکھ رہی ہے؟ درخت یہاں سے وجود میں آ رہا ہے، یہ ہے سائنس کی ریالٹی، ٹھیک ہے جی؟ جی استاد جی، ٹھیک ہے، اب ذرا غور کریں، غور کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ جہاں موجود ہیں یہ نیچر نہیں ہے، یہ ٹوٹلی تبدیل شدہ ہے، اور اس تبدیلی کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت انسان، ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی، اس تبدیلی کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت انسان۔ اب جب ہم پیچھے جائیں گے ماضی میں، کب جائیں گے؟ جب حضرت انسان کو وجود میں نہیں لایا گیا تھا، یا جب حضرت انسان کو وجود میں لایا گیا، جب حضرت انسان وجود میں لایا گیا، وجود میں آیا تو اس وقت معاملہ کیا تھا؟ اس وقت آسمان و زمین میں نہ گرمی زیادہ تھی نہ سردی زیادہ تھی، ٹھیک ہے جی؟ درمیانہ موسم تھا۔ کون سا موسم تھا؟ درمیانہ موسم تھا۔ پھر آگے بڑھیں، کوئی زلزلے نہیں تھے، کوئی طوفان نہیں تھے، کوئی آندیاں نہیں تھی، آسمان و زمین میں ایک پرفیکٹ مکمل بیلنس تھا، مکمل بیلنس تھا۔ پھر جو مخلوقات تھیں، مزے کی بات، جو مخلوقات تھیں نہ ہی درندے تھے اور نہ ہی بالکل شریف جانور، بالکل ہی وہ بھنگ پیے ہوئے، یہ بکری گائے کی طرح کے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی، نہ درندے تھے نہ ہی بالکل یہ جھکے ہوئے، ٹھیک ہے؟ جیسے موسم تھے وہ سینٹر پوائنٹ متوازن، اسی طرح متوازن جاندار تھے۔ پھر اور مزے کی بات، سانپ نہیں تھے، چوہے نہیں تھے، مکھیاں نہیں تھیں، مچھر نہیں تھے، کوئی خبیث جانور نہیں تھا، کوئی خبیث نہیں تھا۔ یہ موجودہ کتے نہیں تھے، موجودہ گائے نہیں تھیں، موجودہ بھینسیں نہیں تھیں، سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ موجودہ جتنے بھی جاندار ہیں یہ نہیں تھے۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ موجودہ جتنے بھی جاندار ہیں یہ نہیں تھے۔ ہم یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی پروو کریں گے، ابھی ہم صرف بتا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے
تو ہم نے اسے سائنٹیفکلی پروو کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں, ہم اسے ثابت کریں گے. دنیا کا کوئی بھی سائنسدان ہمیں غلط ثابت کر کے دکھائے. جی بالکل جی اچھا, لکھتے ہیں یعنی یہ جتنے بھی پرندے ہیں جو موجود ہیں یہ بھی فطرت نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائی, ان میں سے صرف چند پرندے فطرت کے قریب ہیں, باقی فطرت کے لائے ہوئے نہیں ہیں. کوے فطرت کے لائے ہوئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح بہت ساری کثیر تعداد میں پرندے جو ہیں فطرت کے لائے ہوئے ہیں. فطرت کے لائے ہوئے جو ہیں وہ آج ان کے اثرات باقی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جن کو آپ طوطے کہتے ہیں. وہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جی بالکل. ہاں, وہ بھی خالص نہیں ہے, تبدیلی ان میں بھی آ چکی ہوئی ہے, لیکن جتنی اس وقت مخلوقات ہیں ان میں سے جو قریب ترین ہے فطرت کے وہ ہیں, ٹھیک ہے جی. جی اچھا, اب آگے بڑھیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ حضرت انسان جب آتا ہے, حضرت انسان جب زمین پر یہ آتا ہے. آتا ہے تو اس کا معاملہ بالکل ایسے تھا جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 100% اسی کا محتاج ہوتا ہے جس نے اسے وجود میں لایا, جس نے اسے جی وجود میں لایا. وجود میں لایا, ٹھیک ہے جی. جی استاد جی. پھر بچہ کیا ہوتا ہے؟ جب وجود میں آتا 100% والدین کا محتاج ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ جو سنتا ہے اور جو دیکھتا ہے اس کے مطابق بچہ جو ہے یعنی کہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بچے کے جسم کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوتی چلی جاتی ہیں, جو کھاتا ہے, جو پیتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے. جی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. ایک وقت تک بچہ جو ہے اپنی زبان کا استعمال نہیں کر سکتا, اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکتا, اپنی ٹانگوں کا استعمال نہیں کر سکتا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے بچہ آہستہ 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 زبان, ہاتھوں, ٹانگوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. شروع میں بچہ 100% والدین کا محتاج ہوتا ہے جنہوں نے اسے وجود میں لایا, لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی جو ڈپینڈنسی ہے والدین سے کم ہوتی 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 وہ خود مختاری کی طرف کنورٹ ہوتی جاتی ہے. وہ خود مختار ہوتا ہوتا 100% خود مختار ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو بشر ہے جب اسے وجود میں لایا گیا تو اس کا معاملہ بچے کے جیسا, بچے کے جیسا معاملہ یہ نہیں کہ یہ چل نہیں سکتا تھا, یہ پکڑ نہیں سکتا تھا. جب اسے وجود میں لایا گیا تھا, جب یہ وجود میں آیا تھا یہ بشر, تو اس وقت اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ہاتھوں کا استعمال چلنے کے لیے کرتا تھا. ہاتھوں کا استعمال چلنے کے لیے کرتا تھا. یہ وہی کھاتا تھا جو فطرت اسے فراہم کرتی تھی, پھل کھاتا تھا, ٹھیک ہے. یہ 100% نیچر کا محتاج تھا. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں رونما, اس نے نیچر سے سیکھنا شروع کیا, لرن کرنا جو ہے وہ شروع کیا. اس نے نیچر سے سیکھنا شروع کیا, لرن کرنا شروع کیا. اور وہ کہاں سے؟ یعنی کہ یہ فروٹس کھاتا تھا. فروٹ سے یہ جو ہوتے ہیں بیج, سیڈز جو ہیں, جب اس نے یہ کھائے تو اس کے اندر وہ ظاہر بات ہے تبدیلیاں, آگ تھوڑی بڑی. جیسے جیسے اس کے اندر تبدیلیاں یعنی کہ اس کے اندر آتی گئیں تو ویسے ویسے آگے ماحول کو بھی یہ تبدیل کرتا چلا گیا. یہ یعنی کہ سیڈ اس نے جو دالوں کے پیچھے پڑا, دالوں کا جو سلسلہ ہے شجرہ ہے سیڈز کا, ان کے پیچھے پڑا. ان کے پیچھے پڑھتے پڑھتے اس نے جو ہے وہ جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیا. یعنی اس طرح آگے بڑھتے 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 کیا ہوا, لاکھوں سالوں میں حضرت انسان نے آسمان و زمین کو تبدیل کر کے رکھ دیا. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. لاکھوں سالوں میں حضرت انسان نے تمام مخلوقات کو نہ صرف تبدیل کر کے رکھ دیا بلکہ ان کو پروسیس میں ڈال دیا. نیچر نے جب اس حضرت انسان کو لایا تھا تو جو مخلوقات لائی تھی ان میں تبدیلی آگے نہیں آنی تھی, انہوں نے آگے اسی طرح چلتے رہنا تھا, ٹھیک ہے جی. جی لیکن حضرت انسان نے یہ زمین جو کہ اس کے آنے سے پہلے مکمل ہو چکی تھی, حال لحاظ کمپلیٹ, اس نے اس کو آگے پھر پروسیس میں ڈال دیا. تو جب اس حضرت انسان نے رزق کو تبدیل کیا تو اس رزق کو کھانے والی مخلوقات کے اندر بھی تبدیلیاں آنا شروع ہوگی. جیسے حضرت انسان کے اندر تبدیلیاں آئیں تو اس کے ساتھ ساتھ باقی جو مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے جی. مخلوقات جو ہیں ان کے اندر بھی تقسیم ہونا شروع ہو گئی, مخلوقات کے اندر بھی تقسیم ہونا شروع ہو. حضرت انسان جب اس نے تبدیلیاں وہی شروع کی, سفر آغاز کیا, سب سے پہلے اس نے خوراک کو بدلا. خوراک کو جیسے جیسے بدلتا چلا گیا تو اس خوراک کی وجہ سے حضرت انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے. ایک وہ جو بالکل شریف ہوتے ہیں, سادے, دوسرے وہ جو
जिनके अंदर इस्तकबार है, शैतान टाइप, जी अकड़े हुए। इसी तरह आहिस्ता 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 हजरत इंसान के करतूतों की वजह से, हजरत इंसान के तब्दील शुदा रिज़्क़ की वजह से मखलूक़ात जो हैं उनका भी बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया। कुछ मखलूक़ात ने, यानी वो मखलूक़ात प्रोसेस में डाल गई, प्रोसेस में पड़ गई। कुछ मखलूक़ात ने दरिंदगी का सफ़र तय करना शुरू कर दिया, कुछ मखलूक़ात ने बिल्कुल ये मलंग बने बकरी और गाय का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल या भी क्लियर नहीं हो रहा? यूं होते 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 क्या हुआ, हजरत इंसान के करतूतों की वजह से फिर हजरत इंसान जो आसमानों ज़मीन में छेड़छाड़ आसमानों का, यानी कि इस तरह तब्दीली में बढ़ता चला गया ना, तो एक वक्त आया जैसे आज है, इस तरह इससे पहले 6 बार ये वक्त आ चुका। हजरत इंसान आसमानों ज़मीन में बड़ी सदर पंगे लेने का अहल हुआ, काबिल हुआ, इसने बड़ी सदर पंगे लिया, आसमान ज़मीन का तवाज़ुन बिगाड़ा, तूफान आए, सुनामी आए, हलाक जंगें हुई, ये मारा जाता रहा, 6 बार बड़ी बड़ी तबाहियां आई, अब ये 7वीं बार है। यहां तक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो। जी बिल्कुल है। जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। जी। तो ये है इस वक्त जो आप मौजूद हैं, इस वक्त जो आप मौजूद हैं, ये नेचर नहीं है, ये नेचर नहीं है। नेचर नहीं, ये सारे का सारा हजरत इंसान के करतूत हैं, ये जितनी मखलूकात हैं। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, आगे बढ़ने से पहले यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मखलूकात नेचर की नहीं है तो क्या फिर इनको कत्ल करना जायज़ है, इनको मारना जायज़ है? जी बिल्कुल उस्ताद जी। जी बिल्कुल सवाल पैदा होता है या नहीं होता? ये बिल्कुल सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब है नहीं। हाँ, एक चीज है, इनको सफा से मिटाना, ये करना, यही तो करना था आपने। यानी हजरत इंसान ने यही तो करना था, जो इसने फसाद किया ये वापस जमीन को जन्नत की तरफ लेकर जाए। ये क्या करे, ये अपनी गलती को तस्लीम करते हुए अपना रुख नेचर की तरफ करे। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। जो इसने फसाद किया इस फसाद की इस्लाह करे, यानी इन मखलूकात को खत्म करना। अब खत्म इस तरह नहीं करना कि उनको कत्ल करना है, उनको काटना है, मारना है, नहीं नहीं, क्योंकि उनके अंदर भी एहसासात हैं, उनके अंदर भी जज्बात हैं। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल। उनके अंदर ये सारे, उनको भी दर्द होती है। ठीक है, लिहाजा जैसे इस स्टेज पर आए, दुनिया के स्टेज, बिल्कुल इसी तरह दुनिया को वापस उस स्टेज पर लेकर जाना था। यानी कि जैसे तुम लोगों ने हालात बनाकर, हालात ऐसे बना दिए कि जमीन में तब्दीलियां होती होती जमीन आज इस हालत में आ गई, मखलूकात इस हालत में आ गई, बिल्कुल ऐसे ही रिवर्स सफर शुरू करना था। वापस हालात ऐसे बनाने थे कि ये जो मखलूकात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नापैद हो जाएं, खबीस मखलूकात नापैद हो जाएं, और फिर वापस रिवर्स सफर होता होता तैयब जो है वो वजूद में आ जाए। पहली चीज तो ये है कि बुनियाद ये है। अच्छा, जब बुनियाद ये है तो फिर जरा गौर करें, सवाल ये पैदा होता है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन, जो नजरिया इर्तिका जिस बुनियाद पर खड़ा है, नेचुरल सिलेक्शन, वो बेबुनियाद साबित होता है या नहीं? वो ब्लंडर, बकवास साबित हो जाता है नहीं हो जाता? बिल्कुल जी बहुत बड़ा ब्लंडर है उस्ताद जी। साबित होता है या नहीं होता? साबित हो गया। जी बिल्कुल। फ्रॉड साबित हो रहा है नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। वो भाई अब आपको समझ आएगी कि ये एक तरफ कहा जा रहा है कि जो मखलूकात नेचर के आगे डट गई वो बका पा गई, जो नहीं डटी वो बका नहीं पाई। दूसरी तरफ कहा जा रहा है इसी नजरिया इर्तिका में जो मखलूकात नेचर से मुताबिकत रखती हैं वो बका पा जाती हैं, अपने आप को संड कर, जो नेचर की जिद बनती हैं, मुतसादम होती हैं, नेचर ने मिटा देती है। दो मुतजाद बातें। क्यों? क्योंकि जब हजरत इंसान की तब्दीली को फितरत के ऊपर डालते हुए नतीजा हासिल किया जाएगा तो नतीजा यही निकलेगा जो पहले वाला है। जी जी उस्ताद जी। कि नेचर के सामने डटोगे तो बका पाओगे, लेकिन अगर आप नेचर को सामने रखते हुए नतीजे पर जाएंगे तो नतीजा यह निकलेगा कि नेचर अपनी जिद को बर्दाश्त नहीं करती। नेचर एक ही वजूद है, ये वजूद ये कायनात एक वजूद है, ये वजूद अपनी जिद बर्दाश्त नहीं करता। जैसे आप अपने वजूद में कोई फोड़ा फिंसी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई जख्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई बीमारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसी तरह अगर कोई नेचर की जिद बनता है तो वो नेचर के अंदर वायरस है, वो नेचर के अंदर वायरस है, बीमारी है। नेचर उस वक्त तक, उस हद तक उसे बर्दाश्त करेगी जिस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, यानी जब तक उसमें इस्लाह का पहलू है,
جب تک اس میں اصلاح کی گنجائش ہے، جب اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب تک کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے، ممکن ہوتا ہے، اس وقت تک کیا جاتا ہے. جب واضح ہو جائے کہ نہیں بھائی اب پارٹ کاٹا ہی جائے گا تو پھر علاج نہیں کیا جاتا، پھر کاٹ دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی استاد بالکل جی. استاد جی بالکل. یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل جی کلیئر. بالکل کلیئر. ٹھیک ہے نا. ایک پہلی چیز تو یہ ہو گئی، اور اس بنیاد پر آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ چیز کھل کر واضح ہو گئی کہ یہ جو نظریہ ارتقاء کے اندر یہ جو نیچرل سلیکشن ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے اور بکواس ہے. ٹھیک ہے جی.